جا رہے ہیں تو اب ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی قابل فخر پاکستانی ایتھلیٹ سے جن کا نام ہے سمر خان. اب انہوں نے دنیا کے سر ترین مقام پر فیل راؤنڈ پولر چیلنج کی 300 کلومیٹر طویل برفانی مہم کامیابی سے مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے. یہ مہم سویڈن سے شروع ہو کر ناروے میں اختتام پذیر ہوئی اور اس دوران شدید منفی درجہ حرارت، برفانی ہوائیں اور سخت برف پوش میدان ان کا مسلسل امتحان لے رہے تھے. بلکہ دیکھیں یہ امتحان بڑا ٹف ہوتا ہے. اس میں جسمانی دھکن کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ اور موسم کی جو سختیاں ہیں اسے بہادری سے مقابلہ انہوں نے کیا ہے. ان کی کامیابی پاکستان میں ظاہر ہے جو خواتین ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے انسپائرنگ بھی ہو سکتی ہے. تو چلیں جی انہی کے ساتھ پھر بات کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ایتھلیٹ سمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سمر، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی کامیابی میں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ذرا ہمیں بتائیے گا ہاؤ چیلنجنگ اٹ واز اور کس طریقے سے آپ نے اسے ممکن بنایا. کیا خواب تھا، کیا ڈر تھا آپ کو، کس طرح سے پاسبل ہو سکا؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اور فیال ریون پولر ہر سال ہوتا ہے. اٹس اے ویری پریسٹیجیس ایڈونچر پروگرام اور اس میں سلیکشن ہونا ہی اٹ سیلف بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹیز اور ایتھلیٹس کو ہم ایسے پروگرامز میں نہیں دیکھتے ہیں. سو یہ 300 کلومیٹر کا ایک ڈاگ سلیڈ ایکسپیڈیشن تھا انٹائرلی اکراس آرکٹک ان سب زیرو ٹیمپریچرز -20 -30 میں آپ نے سروائیو کرنا تھا. اور پورا یہ جو سفر تھا یہ تھا سویڈن اور ناروے کے بیچ میں، ان کے جو ماؤنٹین رینجز ہیں اس پہ. تو سردی تو تھی بہت زیادہ، خیر برف پہ کیمپنگ کرنی تھی، چیزیں میں کراکرم ماؤنٹینز میں سم ہاؤ ایکسپیرینس کر چکی ہوں. لیکن جو بہت نئی اور امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ واز ہینڈلنگ یور ڈاگ سلیڈ. ہر ایتھلیٹ کو 6 اسکینڈینیوین ہسکیز ملے ہوئے تھے جن کو ہم نے ڈرائیو کرنا تھا، ہینڈل کرنا تھا. وہ بہت بڑے بڑے اسٹرانگ ہسکیز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ ان کے قریب کیسے جائیں. تو ان کو ہارنس پہنانا ہوتا ہے، ان کو سلیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور پورا 60-70 کلومیٹر ڈیلی ہم انہیں ڈرائیو کرتے تھے. اور ٹیمپریچر کیا تھا؟ ٹیمپریچر ہم سن رہے ہیں بہت انتہائی منفی تھا. ٹیمپریچر اسٹیج ٹو اسٹیج ویری کرتا تھا. کبھی اگر ہلکا پھلکا سنی ڈے ہوتا تھا تو -15 -20 رات کو ہو جاتا تھا، کبھی اس سے بھی کم. اور کبھی یہ تھا کہ ہمیں سنو اسٹارمز میں ایکسٹریملی ہارش ونڈ 30-40 کلومیٹرز پر آور، ایکسٹریملی ونڈی، ہمیں اس میں پورا دن سلائڈنگ کرنی ہوتی تھی. تو اکثر وہ آپ نے میری پکچرز میں دیکھا ہوگا، میں نے اپنا وہ بہت ہیوی جیکٹ پہنی ہوئی تھی پولر ایکسپیڈیشن کی. اچھا سمر، ایک تو ذرا میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ بات جاننے میں کہ ایک تو ہوتے ہیں نارمل ہاسکیز جس میں سائبیرین ہاسکیز ہوتے ہیں، الاسکن میلمیوٹس بھی آ جاتے ہیں. چلیں وہ ہم نے بڑے کیوٹ ہاسکیز ہوتے ہیں، لوگوں نے گھروں میں پیٹس رکھے ہوتے ہیں. یہ جو اسکینڈینیوین ہاسکیز ہوتے ہیں یہ پراپر مطلب ولف سائز ہاسکی ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے میں بھی ایسا جیسے شاید کوئی ولف ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوا. تو آپ نے کیسے ڈیل کیا ان کے ساتھ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب یہ آپ نے ٹرین نہیں کیے تھے، مطلب یہ آپ کے ٹرینڈ ڈاگز نہیں تھے. تو پھر کیسے ڈیل کیا آپ ان کے ساتھ؟ کیسے ان کو آپ نے مطلب اتنے لمبے روٹ کے اوپر لے کے چلیں ان کو؟ کیونکہ ان علاقوں میں ڈاگ سلائڈنگ کرنا بہت کامن ہے، اور یہ جو ہسکیز ہمیں دیے گئے تھے یہ پراپرلی ٹرینڈ تھے. ان لوگوں نے ٹرین کر کے ہمیں دیے ہوئے تھے، لیکن ہمیں ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا. تو ہمیں پہلے 1-2 دن 3 دن شروع میں ڈیلی شام کو ٹریننگ ملتی تھی کہ ہم نے ان کو کھانا کیسے دینا ہے، اور ہمیں پراپر کہا جاتا تھا کہ آپ انہیں ہاتھ لگائیں، ان کو پیٹ کریں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو ان کے ساتھ، وہ آپ پہ بھروسہ کریں. ان کو ہم نے ہارنس پہنانا ہوتا تھا صبح، پھر شام کو اتارنا ہوتا تھا. سلیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہر صبح، پھر سلیٹ سے شام کو اتارنا. ہمیں ان کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہوتا تھا جتنا ہمیں اپنا خیال کرنا ہوتا تھا. تو جب بھی -20 سے نیچے ٹیمپریچر جاتا تھا تو جیسے ہم خود جیکٹس پہنتے تھے، ان ہسکیز کے بھی پولر جیکٹس تھے جو ہم انہیں پہناتے تھے. تو پراپر ایک روٹین جو ہم ڈیلی فالو کرتے تھے ان کے لیے. اچھا تو سمر تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا، ظاہر ہے اس طرح کے ایڈونچر کے لیے آپ کو بہت سارے باکسز جو ہیں وہ ٹک کرنے پڑتے ہیں، یعنی آپ کی جو فزیکل کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی ذہنی اسکلز ہیں، یا آپ کی مینٹل کیپیسٹی کتنی ہے، پریشر کو، ویدر کو، ان ساری چیزوں کو جھیلنے کی. ٹریننگ کیا رہی اور کتنے عرصے آپ نے اس کے لیے ٹریننگ کی؟ آئی ٹرین آؤٹ تھرو آؤٹ دا ایئر، کیونکہ مجھے اپنے ایکسپیڈیشنس کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے. سو میں بہت زیادہ ویٹ اور اسٹرینتھ ٹریننگ کرتی ہوں. آئی ہائیک الاٹ، آئی رن الاٹ. اور اس کے لیے اسپیشلی مجھے پتا تھا کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سردی میں کام کرنا ہے، تو میں جو بھی اپنا بیگ یہ چیزیں ہینڈل کرتی تھی تو میں گلوز پہن کے کرتی تھی، تاکہ وہاں پہ مجھے گلوز پہن کے سارا کچھ کام کرنا ہوگا اور مجھے مینج کرنا آنا چاہیے.
دوسرا یہ ہے کہ جب دوسرے تیسرے دن بہت زیادہ آپ جنگل کے بیچ میں سے گزرتے ہیں, شارپ ٹرنز آتے ہیں, اور وہ اتنے پاورفل ہسکیز ہوتے ہیں کہ وہ بس سیدھا سیدھا نکلتے ہیں, وہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ آپ نے ٹرن لیا ہے کہ نہیں. تو بہت سارے ایتھلیٹس ہم میں سے ہمارے ایکسیڈنٹ ہوئے, ہم لوگ گرے, کبھی درخت کے ساتھ جا کے ہماری کارنر میں ٹکر ہو جاتی تھی. تو ان ایکسیڈنٹس کے بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہم کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ یہ چیلنج ہی یہ تھا کہ آپ نے فنش لائن کراس کرنی ہے, اور ہر کنٹری کے ایتھلیٹ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ فنش لائن کراس کرے یہ ساری چیزیں مینج کرنے کے بعد. اور وہ جب ڈیلی ہر دن چیلنجز بڑھ رہے تھے تو ہمارے مائنڈ میں یہی کوشچن آتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کمپلیٹ اس کو کر پائیں گے یا نہیں. تو اسی لیے میں بہت خوش تھی جب بھی جیسے ہی میں نے فنش لائن کراس کیا, واز سو ہیپی, اور میں نے اس مومنٹ کو کیپچر کیا کہ فائنلی یہ ہو گیا سکسیسفلی. کیا بات ہے. اور آئندہ کے لیے فیوچر کے کیا گولز ہیں آپ کے؟ آپ کس قسم کے ایڈونچرز یا یہ جو عالمی ایونٹس ہیں ان میں حصہ لینا چاہتی ہیں؟ ایڈونچر اسپورٹس ایک پراپر پروفیشنل کریئر ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی اس کو ایز اے پروفیشن ایکسیپٹ کرے, کیونکہ ابھی اس کو صرف ایز اے ریکریشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور گلوبلی جیسے اب جائیں بہت بڑے بڑے اسپورٹس ایونٹس ہیں, ایکشن اسپورٹس اسپیشلی, جس میں میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی ہو, ہمارے ایتھلیٹس کو دیکھا جائے. اکثر کیونکہ ان ایونٹس میں بہت کم لوگ ہم ہوتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ان گرین فلیگ. تو فیوچر میں جتنے بھی بڑے ماؤنٹینس ہیں, جتنے بھی بڑے اسپورٹس ایونٹس ہیں, میں چاہوں گی کہ اس میں خود بھی نمائندگی کروں, اینڈ آئی ٹرین پاکستانی گرلس کہ وہ بھی ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں جا پائیں. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ سمر خان, بہت شکریہ. اور خواتین اور لڑکیوں کو ٹرین بھی کریں گے؟ بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایک دو ڈاگز اگر آپ واک کروانے باہر لے کے جائیں نا, تو اچھا جو ایڈلٹ ڈاگ ہوتا ہے اس کو واک کروانے میں اچھی خاصی جان لگتی ہے. یہ تو پھر 8 9 10 کتوں کا قافلہ ہے جس کے ساتھ آپ نے پراپر پھر سلیجنگ کرنی ہے, تو اٹس اے ٹاسک ویری ڈیفیکلٹ جناب. تو لوگ کیا کیا مشکل کام کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ.